السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری چینل۔ ہسٹری آف مائیکل فیراڈے۔ 1791 میں مائیکل فیراڈے انگلستان میں پیدا ہوا۔ ایک غریب گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے خود اپنی کمائی پر پڑھائی کی۔ ایک جلد ساز اور کتب فروش کے پاس 14 برس کی عمر میں اس نے ملازمت شروع کی، جہاں اس کو ہر قسم کی کتاب پڑھنے کا موقع ملا۔ اتفاقاً 20 برس کی عمر میں اس نے معروف برطانوی سائنسدان ہمفری ڈیوی کے لیکچر سنے۔ مائیکل فیراڈے اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ڈیوی کو خط لکھا اور اس کے معاون کے طور پر ملازم ہو گیا۔ چند سالوں میں فیراڈے نے اپنی قابلیتوں کی بنیاد پر اہم دریافتیں کی۔ اگرچہ اس کو ریاضیات میں اتنی اچھی نہیں تھی، مگر ایک تجرباتی طبیعیات دان کی حیثیت کے طور پر اس کی اہلیت غیر معمولی تھی۔ یہ دور برقیات کا ہے۔ یہ بھی درست ہے، ہمارے دور کو خلائی اور بعض اوقات ایٹمی دور کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ تاہم خلائی سفر اور ایٹمی ہتھیار جتنے مرضی مفید ہوں، ان کے اثرات ہماری روزمرہ زندگیوں پر نہیں پڑتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم برقیات کا استعمال کر رہے ہیں۔ درحقیقت یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ ٹیکنالوجی کا عنصر اس حد تک جدید دنیا میں جذب نہیں ہوا ہے جتنا برقیات کے استعمال نے جدید دنیا کو متاثر کیا۔ برقیات پر قابو پانے کے لیے مختلف افراد نے کوششیں کی ہیں، لیکن ان سب سے کہیں زیادہ اہمیت کے حامل دو برطانوی سائنسدان ہیں، ایک مائیکل فیراڈے اور دوسرا جیمز کلرک میکسویل۔ اگرچہ دونوں کی تحقیقات امدادی نوعیت کی ہیں، لیکن ایک حیرت انگیز ایجاد تھی، جبکہ اس کا عملی اطلاق محدود تھا۔ فیراڈے کو یہ بھی یقین تھا کہ کوئی ایسا طریقہ کار ضرور موجود ہے جس سے مقناطیسیت کو برقی لہر پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ وہ اس طریقہ کار کو جاننے کے لیے سرگرداں رہا۔ فیراڈے نے 1831 میں یہ دریافت کیا کہ اگر ایک مقناطیس کو دو متوازی تاروں کے درمیان خلا میں سے گزارا جائے تو جب تک برقی لہر وہاں سے گزرتی رہے گی، مقناطیس بھی حرکت میں رہے گا۔ اس عمل کو برقی مقناطیس عملہ انڈکشن کہتے ہیں۔ اس کو فیراڈے کا قانون کہا جاتا ہے۔ اسے فیراڈے کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ دو وجوہات کی بنیاد پر اس کو ایک یادگار دریافت کہا جاتا تھا۔ اول، برقی مقناطیسیت سے متعلق ہمارے نظریاتی محسوسات میں فیراڈے کا قانون بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ دوم، برقی مقناطیسیت عملہ کو مسلسل برقی لہریں پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فیراڈے نے خود ہی پہلا برقیاتی آلہ ڈائنامو تیار کرکے ثابت کیا۔ جدید دور کے برقیاتی جنریٹر جو ہمارے شہروں اور کارخانوں کو برقی توانائی مہیا کرتے ہیں، فیراڈے کے آلہ سے زیادہ نفیس ہیں، مگر ان کی بنیاد وہی برقی مقناطیسی عملہ ہے۔ کیمیا کے شعبے میں اس نے بیش قیمت اضافے کیے۔ اس نے گیسوں کو مائع حالت میں تبدیل کرنے کا طریقہ کار دریافت کیا۔ اس نے بنزین سمیت متعدد کیمیائی عناصر دریافت کیے۔ تاہم برقی کیمیا کے حوالے سے اس کا کام انتہائی اہم ہے، جیسے برقی لہروں کے کیمیاوی اثرات کا تجزیہ۔ فیراڈے نے اپنے محتاط تجربات کی بنیاد پر برقی لہر کے ذریعے علیحدہ علیحدہ دو اصول دریافت کیے، جنہوں نے برقیاتی کیمیائی بنیادیں استوار کیں، جن کو اس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ طبیعیات میں طاقت کے مقناطیسی خطوط اور طاقت کے برقیاتی خطوط جیسے تصورات کو بھی فیراڈے نے متعارف کروایا۔ مقناطیسی حلقے کی افادیت کو اہمیت دیتے ہوئے اس نے جدید طبیعیات میں بیش بہا دریافت کی راہ کو ہموار کیا۔ میکسویل کی مساواتیں بھی اسی پیش رفت کا حصہ ہیں۔ فیراڈے کی دریافتوں میں سے
ایک یہ دریافت بھی تھی کہ اگر مقناطیسی اثر شدہ روشنی کو ایک مقناطیسی حلقے میں سے گزارا جائے تو اس کی سمت بدل جائے گی۔ یہ دریافت بھی اہم تھی کیونکہ یہ ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ روشنی اور مقناطیسیت کے درمیان ایک تعلق موجود ہے۔ فیراڈے ذہین و فطن انسان تھا۔ وہ سائنس کے مضمون کا ایک اچھا خطیب بھی تھا، تاہم شہرت، دولت اور اعزازات کے متعلق وہ ہمیشہ کثر نفسی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ اس نے برٹش رائل سوسائٹی کی صدارت کے عہدہ کی پیشکش کو ٹھکرا کر نواب بننے کے موقع کو مسترد کر دیا۔ اس کی شادی شدہ طویل زندگی بڑی پرمسرت تھی، تاہم اس کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ اس کی وفات 1867 ء میں لندن کے مضافات میں ہوئی۔